بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ کسی وکیل کو، اور وہ بھی جو سیاست میں ہو، اس کو کبھی بات کرنے کے لیے نہ بلایا کریں، کیونکہ وہ جب ایک بار اپنے رائٹ ٹو انفارمیشن اور رائٹ ٹو ایکسپریشن کو، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسرسائز کرنے لگتا ہے تو بڑی مشکل سے پھر لوگوں کی جان چھوڑتا ہے. تو اس لیے آپ کو اب کیونکہ بلایا ہی گیا ہے اور یہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے، تو اس لیے اب یو ول ہیو ٹو بیئر می اینڈ لیو ود دا پین. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میری اپنی کوئی تیار سپیچ میں نہیں لکھ کر آیا، نہ میرے پاس کوئی ریٹن پوائنٹس ہیں، لیکن جو بھی آپ دونوں حضرات نے بات کی اسی کوئی بنیاد بنا کے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ، اپنے وائلڈ تھاٹس جس کو کہا جاتا ہے، رینڈم آئیڈیاز، وہی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. میں جب پڑھ رہا تھا تو میری اسپیشلائزیشن، ایکیڈیمک اسپیشلائزیشن ہیومن رائٹس لاء میں کر رہا تھا، اور اس وقت یو کے میں کچھ ہی سال پہلے سلمان رشدی کا کیس ہوا تھا، اس میں اس نے وہ کتاب لکھی تھی اور اس پر بڑا ہنگامہ تھا. تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہسٹوریکل ایونٹ ہی ہوتا ہے جو چینج پروسیس کو انیشیٹ کرتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ان دنوں میں مجھے بھی میں نے اپنے بار جب میں کر رہا تھا بار ایٹ لاء، ان دنوں میں بھی اس کورس میں بھی میں نے ہیومن رائٹس لاء کو چوز کیا ایز این آپشنل سبجیکٹ. ماسٹرز LLM بھی کیا، اور پھر PhD بھی ہیومن رائٹس لاء میں کی. خیر PhD تو فریڈم آف ریلیجن پہ کی، لیکن بہرحال فریڈم آف ایکسپریشن واز ون آف مائی ٹاپکس آف انٹرسٹ. اور میں نے ایک ادارہ ہے آرٹیکل 19، آپ نے شاید سنا ہوگا، اٹس این انٹرنیشنل ادارہ، اس میں نے انٹرنشپ بھی کی. تو اس دوران بہت زیادہ ڈیبیٹ، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یورپین کنٹیکسٹ کچھ اور ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے پیراڈائم کو ڈیفائن کرنے کے لیے. وہ ان کا ایک اور فلاسافیکل ایک پیرامیٹرز اور پیراڈائم ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. نیچرلی ہم جو ایک اور بیک گراؤنڈ سے، ہسٹوریکل بیگیج سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا طریقہ یا تصور جو ہے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن میرے خیال یہ ہے کہ کئی چیزیں اس میں کامن بھی ہیں. تو میں تھوڑے سے اپنے فیلنگز اور آئیڈیاز آپ کے ساتھ ہی شیئر کر رہا ہوں، اور پرسنل تجربات. اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا ان کے لیے، تو اس میں میں نے مجھے اب ایگزیکٹلی الفاظ تو اپنے اس جملے کے یاد نہیں ہیں، بٹ اسی طرح ہی تھا کہ ہسٹری ہیز آلویز ایوالوڈ، ہیز آلویز ڈیولپڈ ود ان دا پیراڈائم آف اٹس سیلف امپوزڈ ریسٹرکشنز اینڈ انہیبیشنز. تاریخ کا جو بھی سفر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ہی بنائے ہوئے پابندیوں، ریسٹرکشنز اینڈ انہیبیشنز کے اندر، اس پیراڈائم، اس احاطے کے اندر سے سفر ہوتا ہے. باہر سے کوئی ویکیوم میں کبھی ہسٹری ڈیولپ نہیں ہوتی. ہسٹری کے لیے کوئی ریفرنس پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور تب وہ تبدیلی آتی ہے. اور تبدیلی جب آتی ہے، اگر آپ تمام ہسٹوریکل ایوولوشن کو دیکھیں انسانی تہذیب کے ارتقاء کے پہلے دن سے لے کر آج تک، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیشہ کسی ایونٹ کو تاریخ نے، انسانی معاشرے نے خود ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے بعد اسی کو تبدیل کرنے کی کوشش. اور یہی ہماری جدوجہد کی تاریخ ہے، کیونکہ ہم پہلے ایکسپیرینس سے جب ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے سبق سیکھتے ہیں، اس کے رد عمل میں ہم آگے بڑھتے ہیں. ریاست، اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے، جو کہ میرے خیال میں اس کے ساتھ کسی حد تک ریلیٹڈ ہے، اس موضوع کے ساتھ، اسٹیٹ کا جو موجودہ کنسیپٹ ہے، میری ذاتی رائے میں ہو سکتا ہے کہ سیاسیات کے کچھ طالب علم مجھ سے ڈس ایگری بھی کریں، لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل فلسفی، میرا یہ خیال ہے کہ ریاست کا جو موجودہ ہمارا خاکہ ہے، تصور ہے، جو ہماری اس وقت موجودہ ہیئت ہے، اسٹرکچر ہے، یہ یورپین کنسیپٹ آف اسٹیٹ ہوڈ سے نکلا ہے. جو 16-17 سینچری کے بعد یورپ میں تبدیلیاں آئیں تو ان کے نتیجے میں ریاست کا ایک نیا تصور آیا، اور اس کی وجہ سے یہ آج ہم بھی اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں with certain local regional modifications. تبدیلیاں ہم نے اپنے انداز میں کی ہیں، کچھ انہوں نے ان کے ہیں، لیکن بہرحال کانسٹیٹیوشنلزم، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، یہ ساری چیزیں انہی کے کانسیپٹس ہیں. اب جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو فلاسفر نیٹشے، فریڈرک نیٹشے کی بات سامنے آتی ہے، جو کہتا ہے کہ انسانی معاشرے کے جو رشتے ہیں وہ پاور ڈائنامکس سے جنریٹ ہوتے ہیں. پاور از the relationship, is the basis which defines the parameters of human relationship. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو ہماری ریاستی جو سٹرکچر ہے اس پہ یہ چیزیں بڑی فٹ آتی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو ریاست کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے
کہ وہ ہمیشہ طاقت کو جمع کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر وہ طاقت کو ہاتھ سے جانے دے تو ریاست کی سائیکالوجی ہے, اسٹیٹ سائیکالوجی ہے کہ ریاست اپنی رٹ کو پھر لوز کرنا شروع کرتی ہے, یا وہ محسوس کرتی ہے, اس کا خیال ہوتا ہے کہ میری رٹ محفوظ ہوگی. اس لیے تاریخ کے پہلے دن سے ریاست نے چاہے جس شکل میں بھی تھی اس نے اپنی طاقت کو مجتمع کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ اجتماع قوت جو ہے یا جو اس کا جو کنسولیڈیشن آف پاور ہے اس کو ہی انسانی تاریخ کا ایک, میں اس کو ایک المیہ ہی کہوں گا, کیونکہ ادروائز المیہ یہ اس لیے ہے, میں نے المیہ کی اصطلاح اس لیے استعمال کی ہے کہ پھر انسان نے ہمیشہ اس کے خلاف جدوجہد کی ہے. اور آج آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, چاہے وہ فلسفی میں ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ایرینا میں, پولیٹیکل سائنس میں ہے, چاہے وہ سوشیولوجی اینتھروپولوجی میں ہے, وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ, بلکہ پولیٹیکل سائیکالوجی کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھی یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ تمام انسانی تاریخ کا ارتقاء ریاست کے خلاف جدوجہد میں ہوا. ایک طرف ریاست کے ادارے مضبوط کیے جاتے ہیں, دوسری طرف اس کے خلاف ریزسٹنس ہوتی ہے. اور جب ہیومن رائٹس کا فلسفہ جس پہ ہم بات کرتے ہیں, جس کا ایک انگریڈینٹ رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, اظہار رائے کی آزادی, تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی پوری تاریخی جدوجہد اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان نے ریاست تو بنائی, لیکن پھر اسی ریاست کے امپوز کردہ ریسٹرکشنز, انہیبیشنز, پابندیوں کو اور قوت کے اس جو کنسنٹریشن آف پاور تھی, کنسولیڈیشن آف پاور تھی, اس کے خلاف پھر انسان نے خود ہی جدوجہد بھی کی, جس کے نتیجے میں یہ انسانی حقوق کا قانون آیا اور یہ ساری چیزیں آئیں. اور 3 جنریشنز آف ہیومن رائٹس جس کو کہا جاتا ہے کہ سول اینڈ پولیٹیکل پہلے آئے, اس کے بعد اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس آئے, اور اس کے بعد 3rd جنریشن رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ اور رائٹ ٹو انوائرمنٹل, یہ جو چیزیں ہیں یونیورسل, جو آپ کی شیئرڈ کامنالٹیز ہیں, اس کے بارے میں جو قوانین آئے. تو یہ ساری چیزیں ایک ارتقائی پروسیس, ایک ایوولوشنری فیز کا حصہ رہی ہیں. یہ جو بات ہم آج کر رہے ہیں, رائٹ ٹو انفارمیشن, ایز ویری رائٹلی سیڈ, it is very much linked, very closely interlinked, interconnected with the right to freedom of expression. You cannot exercise your right to freedom of expression in the absence of right to information. It becomes a hollow philosophy or a hollow theory or a hollow idea, but it doesn't, you cannot materialize it, you cannot implement it. آپ اس کو حقیقت کا رنگ نہیں دے سکتے. یہ ارتقائی سفر چلتا رہا, قوانین بھی آئے. یونیورسل ڈکلیریشن کی بات آپ نے کی, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی, بالکل اس نے پہلی بار اس کو ایک فریم ورک کے تحت, اس کو ایک ڈرافٹ کے تحت, ایک انسانی کنسنسس کے تحت جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا. آج ہم اگر دیکھیں تو ریاست کے خلاف جو ہماری, یا ریاست کی طاقت اور جبر کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے انسانی معاشرے میں, وہ بنیادی طور پر چند ہتھیار لے کر اٹھتی ہے وہ جدوجہد, اور ان ہتھیاروں کو استعمال کرتی ہے. اور ان ہتھیاروں میں سے ایک اظہار رائے کی آزادی کا مطالبہ ہے, ساتھ میں اور بھی بہت کچھ ہے, اس پہ نہیں جاتے. لیکن اس رائے کے بغیر, اس حق کے بغیر نہ تو آپ اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کر سکتے ہیں, نہ جو آپ کا ایک بنیادی حق ہے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف پولیٹیکل پارٹیسپیشن, وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. اور رائٹ ٹو میک یور گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا سٹیزنز, وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کی ایک تھیوری جو ایوالو ہوئی ہے 19th سینچری یورپین پولیٹیکل تھاٹ میں, اس کا بنیادی مفہوم ہی یہی ہے کہ ریاست ایک غاصب ادارہ نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے عوام کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ کی شکل ہے, جس کو آپ لیگلائز کرتے ہیں تھرو یور کانسٹیٹیوشن. اور ریاست جو ہے اس کے کچھ حقوق بھی ہیں لیکن کچھ فرائض بھی ہیں, اسی طرح سٹیزن کے بھی حقوق ہیں اور فرائض ہیں. تو اب ان حقوق کو آپ میٹیریلائز کیسے کرتے ہیں, ان کو آپ ریشنلائز کیسے کرتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک حق کے ڈیمانڈ تو آپ کرتے ہیں, لیکن اس کو آپ دفاع کیسے کرتے ہیں, اس کو آپ عقلی دلائل کے ذریعے, منطقی استدلال کے ذریعے آپ کیسے ثابت کرتے ہیں. and that is where these rights come into operation and they enable you to exercise them in reality. That is what جس کو میں کہتا ہوں کہ the overall evolution of human rights jurisprudence is based on. اب جب اس چیز پر ہم آتے ہیں, بس میں اب اس چیز کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, لیکن میں ایک چیز پہ ضرور آؤں گا کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ اسی تاریخی جدوجہد کا حصہ ہے جو انسان نے ہمیشہ ریاست کے ویزاوی کی ہے.
مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ریاست کے خلاف کی ہے، لیکن ریاستی اداروں قوانین کے اندر آپ نے ریاست کی طاقت کو چیلنج کرتے ہوئے ریاست کی رٹ کو یا اس کی وہ جو ایک ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتی ہے طاقت کی، اس کو آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں. تو دس از ناٹ جسٹ این امپورٹنٹ لیگل obligation which you people are discharging, it is also a sacred obligation that you people are discharging. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ریاست اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، جواب دہ ہوتی ہے ان لوگوں کو جس نے اس کو ریاست تسلیم کیا ہے. تو طاقت کو ہمیشہ چیلنج کرنا ہی بذات خود ایک بنیادی اصول ہے ایک ایسے معاشرے کو جو انصاف اور عدل پہ مبنی. اچھا، اب میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک اور پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. although جب ہم رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریفرنس پوائنٹ ایک UDHR ہے یا ICCPR ہے، انٹرنیشنل کونونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. لیکن میرے خیال میں ہمارا ریفرنس پوائنٹ، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے کے اندر، اس ہال کے اندر، ہمارا ریفرنس پوائنٹ کہیں اور بھی ہونا چاہیے. میرے خیال میں رائٹ ٹو انفارمیشن وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے لیے جب ایک عام آدمی اٹھتا ہے ایک مسجد میں اور اس وقت کے سب سے بڑی ریاست کے بادشاہ کو، خلیفہ کو کہتا ہے کہ تم نے یہ 2 چادریں کہاں سے بدن پہ لپیٹی ہیں، اس کا جواب دو ہمیں. وہ آغاز تھا اس رائٹ ٹو سیک انفارمیشن، اور وہ خلیفہ اس کو جواب دیتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ 2 چادریں ایک میری اپنی ہیں اور ایک مجھے میرے بیٹے نے دی. تو میرے خیال میں وی شوڈ بی پراؤڈ آف اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی ان روایات پر جو کسی قانون کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاقی برتری کے اس معیار پر پہنچ کر آپ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، جہاں آپ دنیا کے لیے لیڈنگ مثالیں بناتے ہیں. قانون تو بن گیا. مثلا اگر مجھ سے کل مجھے چیف کمشنر صاحب ایک لیٹر بھیجتے ہیں RTI کی طرف سے کہ فلاں انفارمیشن اپنے محکمے کی دو، اور میں کہتا ہوں نہیں تو یہ میرے خلاف لیگل ایکشن لے سکتے ہیں، تو میں مجبور ہو کر ان کو دوں گا. لیکن وہ معیار جو آپ کی اخلاقیات کو ٹچ کرے، جو آپ کے کردار کو ٹچ کرے، میرے خیال میں وہ معیار ہے جو ان تمام قوانین سے بالا تر ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور اسی لیے میرے خیال میں دنیا کے سب سے بڑے لا گیور، قانون دینے والے انسان نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے بڑا جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق. کلمہ حق کیا چیز ہے؟ یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حق چاہیے، مجھے بتاؤ اس حق کو میں نے ایکسرسائز کرنا ہے، آئی نیڈ انفارمیشن. تو میرے خیال میں آپ اس بڑی تاریخی جدوجہد کا حصہ ہیں. اینڈ آئی کانگریچولیٹ all of you for this because you are part of a historical، ایک ریمارکیبل ہسٹوریکل پروسیس. اب جہاں تک آپ کے فیوچر اسٹریٹجی کا آپ نے کہا، دیکھیں بالکل مجھے بڑی خوشی بھی ہے اور مجھے اس بات پہ میں اس کو اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ذاتی حیثیت میں بھی اور اپنے اس جو میری سرکاری ذمہ داری ہے اس حیثیت سے بھی، میں بالکل میرے دروازے ہمیشہ اور میری جو ریسورسز ہیں اور میرا جو پوٹینشیل ہے وہ انشاءاللہ اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے از آلویز ایٹ یور ڈسپوزل. اینڈ آئی ول بی پارٹ آف یور ٹیم. کنسیڈر می ایز پارٹ آف یور ٹیم. جو کچھ میں کر سکا میں آپ کے لیے کروں گا. حکومت نو ڈاؤٹ کمیٹڈ ہے، اور جیسے آپ نے کہا 2013 میں جب یہ ایکٹ ہوا تو یہ ایک پائنیئر لا تھا پاکستان میں، اور اس نے بہت سی جو ہے وہ سوشل اور پولیٹیکل چینجز کا موجب بھی یہ بنا ہے پاکستان میں. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ایٹ لیسٹ KP حکومت کی طرف سے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں تو کیا، ہم رکاوٹیں تو دور کریں گے ہی انشاءاللہ، ہم آپ کے راستے میں آسائشیں اور آسانیاں پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ کام ہوگا. اور بہت بہتر ہے، کیونکہ ریاست جب تک اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی، جب تک جواب دہ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ ریاست ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گی. تو میرے خیال میں ان آرڈر ٹو گیو دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز to imbue in them the quality of جس کو کہتے ہیں نا کہ efficiency and effectivity، اس کے لیے transparency and accountability is a essential ingredient. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ
inshallah we will work as part of a team, or everything for the betterment of Pakistan and humanity. Thank you.